میں نے نیا قرآن لکھا ہے، استغفراللہ، یہی اصل قرآن ہے اور اہل بیت کا قرآن ہے۔ ناظرین، یہ ساری لغویات بتوں کی سرزمین بھارت، جس پر کبھی مسلمانوں نے 1000 سال تک راج کیا، وہاں وسیم رضوی نامی شخص نے کی ہیں۔ وسیم رضوی کی اس مذموم حرکت پر اس کی ذلت و رسوائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی ظہیر رضوی نے اپنی پوری فیملی کی جانب سے اعلان لا تعلقی جاری کر دیا ہے۔ قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے، میں تم کو لعین کہتا ہوں، میں تم کو ابو جہل کا جانشین کہتا ہوں۔ ناظرین، اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کے تنازع ہو یا کوئی نیا تنازع کھڑا کرنا ہو اور پاکستان سے مفرور طارق فتح نامی شر پسند نہ بھونکے، یہ ممکن ہی نہیں۔ موجودہ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ موجودہ قرآن حاکم بدہن دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ موجودہ قرآن نعوذ باللہ اہل بیت کا قرآن نہیں۔ میں نے نیا قرآن لکھا ہے، استغفراللہ، یہی اصل قرآن ہے اور اہل بیت کا قرآن ہے۔ ناظرین، یہ ساری لغویات بتوں کی سرزمین بھارت، جس پر کبھی مسلمانوں نے 1000 سال تک راج کیا، وہاں وسیم رضوی نامی شخص نے کی ہیں۔ ناظرین، دہشت گرد مودی، جسے گجرات کے قصاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی مسلم کش حکومت کی پشت پناہی میں یہ شخص آپے سے باہر ہو چکا ہے۔ اتر پردیش کا مسلم مخالف انتہا پسند وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی وسیم رضوی کی پشت پر کھڑا ہے۔ یہ سب لوگ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للکار رہے ہیں، بار بار للکار رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو آج کے دور کے اس کذاب، اس فتنے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ قرآن پاک پر حالیہ رقیق حملے سے پہلے بھی یہ شخص اسلام پر اور اسلامی روایات پر حملہ آور ہوتا رہا ہے۔ یہ شخص بھارت کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کا رہائشی ہے اور اتر پردیش کے شیعہ وقف بورڈ کا کئی سال تک چیئرمین بھی رہ چکا ہے۔ اس شخص نے 2018 میں متنازع بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کے مدرسوں میں ہم جنس پرستی عام چلن ہے۔ اسی طرح جنوری 2020 میں اس ملعون وسیم رضوی نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے بچوں کی پیدائش ایک قدرتی عمل اور اس عمل میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے مزید بکواس کرتے ہوئے کہا کہ جانوروں کی طرح زیادہ بچے پیدا کرنا ملک اور معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا پاپولیشن کنٹرول کا نفاذ ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ مسلمان بچوں کی فوج پیدا کرنا بند کر دیں۔ ناظرین، اس کذاب نے رام کی جنم بھومی نامی فلم کا نہ صرف سکرپٹ لکھا بلکہ اسے پروڈیوس بھی کیا۔ اس فلم میں وسیم رضوی نے بابری مسجد کی تعمیر کو ناجائز اور رام مندر کی تعمیر کو نہ صرف ضروری قرار دیا بلکہ مسلمانوں کو بھی مندر کی تعمیر میں حصہ لینے کی صلاح دی۔ فلم میں اس کذاب نے دکھایا ہے کہ بابری مسجد کا ایک حصہ 1528 میں میر باقی نے تعمیر کروایا تھا، اور چونکہ میر باقی شیعہ مسلک سے تھا لہٰذا وہ اور شیعہ کمیونٹی بھی بابری مسجد مسئلے کا حصہ ہیں۔ اس شر پسند کے بقول میر باقی نے مسجد کا جو حصہ تعمیر کروایا تھا، اس پر سنی مسلمانوں نے 1948 میں ناجائز قبضہ کر لیا تھا، لہذا اس کا کہنا ہے کہ میں میر باقی کا وارث سید وسیم رضوی بابری مسجد کی ہمارے حصے کی زمین رام مندر کی تعمیر کے لیے ہندوؤں کو دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس پر ممتاز شیعہ عالم کلب جواد اور سنی عالم مولانا خالد رشید نے فوراً ہی اس ملعون کی مذمت کی۔ کلب جواد نے کہا تھا کہ جب وسیم رضوی مسجد کی زمین کا مالک ہی نہیں ہے تو یہ اس زمین کو رام مندر کی تعمیر کے لیے کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی انہی حرکات کی وجہ سے عراق کے اعلیٰ ترین شیعہ عالم آیت اللہ علی السیستانی نے وسیم رضوی کو شیعہ مسلک سے باہر نکال دینے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ اپنے ہندو برہمن آقاؤں کو مزید خوش کرنے کے لیے اس نے فلم میں حسینی برہمنوں کا بھی ذکر کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا۔ وسیم رضوی نے اس فلم میں 3 طلاق اور حلالہ کے شرعی مسئلے کا بھی بہت مذاق اڑایا۔ ناظرین، آئیے اب آتے ہیں اس کی حالیہ جسارت کی جانب۔ وسیم رضوی نے 12 مارچ 2020 کو بھارتی سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں قرآن پاک سے جہاد و قتال سے متعلق 26 قرآنی آیات کو قرآن سے حذف کرنے کی استدعا کی گئی۔ پیٹیشن میں اس نے دعویٰ کیا کہ یہ 26 آیات اصلی قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ ان کو بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں قرآن مجید میں شامل کیا گیا تھا۔ قرآن پروفٹ محمد کے زمانے میں آیا، سب جانتے ہیں۔ پروفٹ محمد کے زمانے میں جب ان کو رسول ڈکلیئر کیا گیا تو آیتیں جبریل اوپر سے لے کے آتے تھے، ان کو بتاتے تھے، وہ
جو اپنے صحابی تھے جو ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے تھے ان کو وہ بتا دیتے کہ اللہ کا یہ میسج ہے. اب پروفٹ کی ڈیتھ ہونے سے پہلے ان کی زندگی میں اس کا کوئی کتاب نہیں بنی, اس کو اکٹھا نہیں کیا گیا. پروفٹ کی ڈیتھ کے بعد پہلا خلیفہ جو ابو بکر تھا وہ, اور دوسرا خلیفہ جو عمر تھا, ان دونوں نے طے کیا کہ اس کو سارے کو کلیکشن کیا جائے, اس کی ایک کتابی شکل بنائی جائے. اس پر انڈین سپریم کورٹ کے جج آر ایف نریمان نے اپنا مختصر ترین فیصلہ سناتے ہوئے اس کو نہ صرف غیر سنجیدہ قرار دیا بلکہ کورٹ کا قیمتی وقت ضائع کرنے پر وسیم رضوی پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا. ناظرین, وسیم رضوی کی اس مذموم حرکت پر اس کی ذلت و رسوائی کا سلسلہ جاری ہے. اس کے چھوٹے بھائی ظہیر رضوی نے اپنی پوری فیملی کی جانب سے اعلان لا تعلقی جاری کر دیا ہے, بلکہ اس کے چھوٹے بھائی نے تو اس کو پاگل بھی قرار دے دیا ہے. میں ایک اعلان کر رہا ہوں کہ سید وسیم رضوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان کا بھائی ہوں چھوٹا, نہ میری ماں کا ہے, نہ میرے بھائی کا ہے, نہ میری بہن کا, کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے. اسی طرح لکھنؤ کے ٹال کٹورا قبرستان میں وسیم رضوی کی خود کی جانب سے بھارتی شیعہ روایات کے مطابق اپنی زندگی میں ہی بنائی گئی قبر کو عوام نے توڑ ڈالا ہے, کیونکہ مسلم مسالک کے علماء نے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے پر پابندی کا فتویٰ جاری کیا تھا. وسیم رضوی کی اس گھٹیا جسارت پر حیدرآباد دکن سے انڈیا کے مسلمانوں کی توانا آواز معروف سیاستدان بیرسٹر اسد اللہ اویسی نے وسیم رضوی کو ابو جہل کا جانشین, فرعون کا بیٹا اور نمرود کی اولاد قرار دیا ہے. نام وسیم ہوگا, یہ نام وسیم نہیں بلکہ اس کو تو لئیم پکارنا چاہیے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرستی کو اضافہ کرنا چاہتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار کو برپا کرنا چاہتی ہے. جو لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں, میں تم کو لعین کہتا ہوں, میں تم کو ابو جہل کا جانشین کہتا ہوں. ناظرین, اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کے تنازع ہو یا کوئی نیا تنازع کھڑا کرنا ہو اور پاکستان سے مفرور طارق فتح نامی شر پسند نہ بھونکے, یہ ممکن ہی نہیں. اس نے وسیم رضوی کی 26 قرآنی آیات کو قرآن پاک سے حذف کرنے کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جناب غزوہ ہند والی حدیث تو وہی موجود ہے. اس نے مزید بکواس کرتے ہوئے مسلمانوں کو مودی کی زبان میں کہا کہ اگر انڈیا میں رہنا ہے تو انڈین آئین کو مانو, قرآن کو اپنے گھروں میں رکھو. ناظرین, اس سب کے باوجود دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اس میں اسلامی دنیا بھی شامل ہے. OIC کی کوئی خبر ہی نہیں. افسوس, دنیا کی ترجیح بھارت کی بڑی مارکیٹ ہے, انسانیت نہیں. مگر یہ ظالم نہیں جانتے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ کی ذات نے لیا ہوا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اور وسیم رضوی جیسے ناسور قرآن مجید میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں کر سکتے. اور اب تو خراسان کی بلند پہاڑیوں سے خوشبودار ہواؤں کی آمد بتا رہی ہے کہ ظالم انڈیا کی اب خیر نہیں. بس ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ مسلمان اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کریں.